عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، یہ رمضان کے آخری وقت میں سارے اپنے گورنروں کو خط لکھ کے بھیجتے تھے، اے لوگوں سنو، رمضان کے آخری اوقات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، تم لوگ اس طرح کہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو جس طرح تمہارے باپ نے، تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو ہم کو بخش دے، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم لوگ جس مقام پر کھڑے ہیں وہ مقام، وہ وقت ماہ مبارک کے الوداع کا مقام ہے، جس کو بعض لوگ آخری جمعہ کو الوداع، جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ جائز اور درست نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم رمضان کی آخری گھڑیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک طرف جو حقیقی مومن اور مسلمان ہے وہ غمزدہ ہے کہ رمضان المبارک جو برکتوں اور رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ان کو غمگینی ہے، افسردہ ہے، رنجیدہ ہے، غمگین ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن وہیں پر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو مہینے بھر روزہ رکھنے، نمازیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قیام اللیل کرنے اور ساری دیگر نیکیوں کے انجام دینے کی توفیق دی۔ اس پر خوشی بھی ہے کہ اللہ نے پورا مہینہ ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ نصیب کیا، اس پر خوشی جتانی چاہیے، اور دلی طور پر ایک مسلمان کو خوش بھی ہونا چاہیے۔ جہاں پر وہ رنجیدہ اور غمزدہ ہے کہ یہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہم کو چھوڑ کر دور جا رہا ہے، وہیں پر یہ خوشی کا موقع بھی ہے کہ اللہ نے پورا مہینہ عبادت کی ہم کو توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور مسلمانوں کی جو خوشی کا دن ہے وہ خوشی کا دن بھی ہم سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ماہ مبارک کی برکت ہی تھی کہ یہ مسجدیں مصلیوں سے، نمازیوں سے آباد تھیں، یہ ماہ مبارک کی برکت ہی تھی، یا ماہ مبارک کی برکت اور رحمت ہی ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، مساجدوں میں لوگ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں مصحف اٹھا کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کی برکت ہی تھی کہ لوگ اذان سے پہلے بھی مسجد میں پہنچ جا رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر دعا و مناجات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کی برکت ہے، یہ ماہ مبارک کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ لوگ دعاؤں میں مشغول تھے، صدقات و خیرات میں مشغول تھے، نیکیوں میں مشغول تھے۔ یہ ماہ مبارک کی برکت ہے میرے بھائیوں، ورنہ یہی مہینہ ختم ہو جائے تو پھر دیکھنا مصلیوں کو بولنا پڑے گا، مسلمانوں کو بولنا پڑے گا، بھئی نماز رمضان کے بعد بھی فرض ہے، یہ نمازیں صرف رمضان کے لیے نہیں تھی، یہ پوری زندگی بھر کے لیے عبادت تھی۔ یہ ماہ مبارک کی برکت کا نتیجہ تھا کہ لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، مسجدوں میں عبادتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں دعا و مناجات ہو رہی ہے، مسجدوں میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، مسجدوں میں قیام اللیل ہو رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک گزر جائے گا، کون آئے گا رات کو نماز پڑھنے؟ بتلائیے تو مجھے، کون ہے؟ یہ ماہ مبارک کی برکت کا نتیجہ ہے میرے بھائی، یہ ماہ مبارک کی برکت اور رحمت تھی کہ اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند تھے، اس مہینے کے اندر سارے شر کا شیاطین بند تھے،
اور یہ ماہ مبارک کی برکت کا نتیجہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے، رحمت کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیے تھے. جہنم سے آزادی کا مہینہ تھا. یہ ہم سے گزر رہا ہے، یہ ہم کو الوداع کہہ رہا ہے، یہ ہم کو چھوڑ رہا ہے، یہ ہم سے دور جا رہا ہے. ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماہ مبارک جو ختم ہو رہا ہے، جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم ماہ مبارک کو الوداع کہنے والے ہیں. ایسے حالات میں، ایسی صورت میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ میں چند چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. حاضرین گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی عبادت کو، اپنی کسی بھی نیکی کو، اپنے کسی بھی عمل صالح کو جب ختم کرتے تھے تو کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے. کثرت سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا، اللہ کی جناب میں توبہ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ سلف صالحین صحابہ کرام کا طریقہ ہے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے، اور اس کا شعار ہے کہ وہ اپنے کسی بھی نیک کام کو ختم کرے، اپنے کسی بھی عبادت کو ختم کرے، اپنے کسی بھی عمل صالح کو ختم کرے تو اس کے بعد کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرے. آپ اسی بنیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. اس شخص کے لیے بشارت ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے جنت کا ایک بہت وسیع و عریض درخت ہے، اس کا سایہ حاصل ہوگا جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہو، توبہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو. وہ انسان سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. ایسے انسان کو، ایسے مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اس کو بشارت دی ہے جنت کی، جس کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہو. اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو حقیقت میں سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عبادت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یہ معمول تھا کہ جب عبادت آپ کی ختم ہوتی تو آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے. آپ 5 وقتہ نمازوں کو لے لیجئے، ہم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، امام جب کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو سب سے پہلے کون سا لفظ ہم پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، اے اللہ تو بہت عظیم ہے، تیرا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. اے اللہ تیرے حق میں جو کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، جو ہم سے نقص ہوئی ہے، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. میں نے جیسے تیرے لیے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح تیرے لیے نماز نہیں پڑھ سکا. اسی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہم جو دعا کرتے ہیں کون سی دعا ہوتی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. یہ سب سے پہلی دعا ہم پڑھتے ہیں. حالانکہ اللہ کی سب سے افضل عبادت کلمہ توحید کے بعد نماز ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کیوں آخر ایک اتنی بڑی عبادت ہم کر رہے ہیں اس کے بعد پھر توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ نماز جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد، سب سے عظیم اور سب سے افضل عبادت ہے اللہ کی. ہم جیسے یہ عبادت اللہ کو مطلوب ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ جیسے چاہتا ہے ہم کہ اس کی عبادت کریں، اس کے لیے نماز ادا کریں، ویسے ہم نے نماز ادا نہیں کی. ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہمارا ذہن و دماغ پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں، دوستو احباب میں، دنیا میں.
ہمارا ذہن ادھر ادھر گردش کر رہا ہے، نماز میں حاضر نہیں ہے ہمارا دل و دماغ. کیا یہ نماز کے اندر کمی نہیں؟ کیا یہ نماز کے اندر نقص نہیں؟ کیا یہ نماز کے اندر کوتاہی نہیں؟ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن کتنی سنتیں ہم نماز کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. ہماری صفیں درست نہیں ہوتی ہیں، کندھے سے کندھا نہیں ملتا، قدم سے قدم نہیں ملتا، صفوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، اور رفع دین کوئی کر رہا ہے تو کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی کہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کیسے باندھ رہا ہے، اس کے رکوع نہیں صحیح، سجدے نہیں صحیح، دعائیں صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. آخر کیا یہ سب غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا نماز کے اندر کمی نہیں ہے؟ کیا یہ نماز کے اندر کوتاہی نہیں ہے؟ کیا یہ نماز ہماری مکمل ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، جیسے عبادت اللہ کو مطلوب تھی، جیسی نماز اللہ کو مطلوب تھی، جیسے رب چاہتا تھا کہ ہم اس کے لیے نماز پڑھیں، اس طرح ہم نے نماز نہیں پڑھی. اس وجہ سے نماز کے سب سے پہلے، نماز کے بعد جو سب سے پہلی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ سے استغفار، وہ اللہ سے توبہ، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، استغفر اللہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے یہ، جس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں، رات کی جو آخری نماز ہے، جو مومنوں کی علامت بتلائی گئی، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تہجد، قیام اللیل، جو بھی آپ کہہ لیں، جب رات کی نماز ختم ہو، تہجد سے ہم فارغ ہوں، قیام اللیل سے فارغ ہوں، تو مومنوں کی علامت اللہ نے کیا بتلائی؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری لمحے اور آخری وقت میں مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ذرا سوچو، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، ساری دنیا کھراٹے لے رہی ہے، نیند کے آغوش میں مست ہے پوری دنیا. ایک اللہ کا نیک بندہ اٹھ کر اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مسجد میں آ کر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ایک مومن کی علامت بتلائی گئی، ایک مومن کی نشانی بتلائی گئی کہ وہ رات کے آخری لمحے میں، رات کے آخری وقت میں، مومن وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری وقت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. تو صلاۃ اللیل کا اختتام، جب ہماری رات کی نماز ختم ہو، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں. اس میں بھی کمی ہو گئی. جس طرح کا قیام نبی کیا کرتے تھے، جس طرح کا قیام، جس طرح کی نماز نبی پڑھا کرتے تھے، جس طرح ہمارے سلف صالحین قیام اللیل تہجد پڑھتے تھے، اس طرح ہم نہیں پڑھ سکے، اس طرح ہم نہیں پڑھ سکے میرے بھائیو. تو اللہ سے ہم کو استغفار کرنا ہے، یہ مومن کی علامت بتلائی گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، جب ہم وضو سے فارغ ہوتے ہیں، وضو ایک بہت اہم اور بڑی عبادت ہے، اور اس سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس آدمی کی نماز ہی درست نہیں ہو سکتی جس کا وضو درست نہ ہو. تو وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک آدمی جب وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے گناہ پورے جھڑ جاتے ہیں. آدمی جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کے جھاڑتا ہے، تو اس کے منہ کے اندر کے گناہ، اس کے ناک کے گناہ، چہرہ دھلتا ہے تو اس کے آنکھوں کے، چہروں کے گناہ، پیر دھلتا ہے تو پیر کے گناہ، سر پر مسح کرتا ہے تو سر کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، دھل کر گر جاتے ہیں پانی کے ساتھ. یہ بڑی عبادت ہے. باوضو رہنا ہمیشہ یہ متقین اور مومنین کی علامت ہے. لیکن وضو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی دعا سکھائی ہے، مغفرت کی دعا سکھائی ہے کہ وضو جیسی عبادت سے بھی جب ہم فارغ ہوں، اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من توضا فاحسن الوضوء، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین. اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اے اللہ تو مجھے اس طرح بنا کہ تمہاری بارگاہ میں بار بار توبہ کروں، اے اللہ تو مجھے اس لائق بنا کہ تیری بارگاہ میں بار بار میں آؤں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت بار بار کروں. تواب کہتے ہیں جو حد سے زیادہ توبہ کرنے والا ہوں.
जो हद से ज्यादा अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला हो, जो कसरत से अल्लाह की बारगाह में रुजू करने वाला हो, जो कसरत से अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला हो, उसको कहते हैं तव्वाब। और नबी ने ये दुआ सिखाई, जब हम वजू से फारिग हो तो अपने रब से ये मांगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, अल्लाह तू मुझे उन लोगों में से बना दे जो कसरत से तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, कसरत से तेरी बारगाह में रुजू करते हैं, कसरत से तुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं। अल्लाह तू मुझे इस लायक बना दे। आखिर वज़ू कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन इबादत के बाद फिर तौबा, इबादत के बाद फिर तौबा। उसकी हिकमत है मेरे भाइयों, उसकी हिकमत है कि जिस खुशू खुदू के साथ, जिस कैफियत के साथ, जिस इत्मीनान और सुकून के साथ हमको वजू करना चाहिए था, उस तरह हमने वजू नहीं किया। हम जाते हैं, टोटी खोल दिए, 10 लीटर में हमारा वजू होता है, 15-20 लीटर में हमारा वजू होता है। क्या ये वजू है? ये सुन्नत का वजू है? ये नबी का तरीका है वजू करने का? ये सलफ़े सालिहीन का तरीका है वजू करने का? क्या ये वजू के अंदर कमी नहीं? क्या ये वजू के अंदर कोताही नहीं? क्या ये वजू के अंदर नक्स नहीं? क्या ये वजू के अंदर गलती नहीं है? जरूर है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आखिरी वक्त में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तहारत में और दुआ में हद से तजावुज करेंगे, इसराफ और फुदूल खर्ची करेंगे। आप सल्लल्लाहु की अलामत क्या है? आपका तरीका क्या है कि आप इतने एक चुल्लू में 1 लीटर से कम पानी में आप वजू फरमाया करते थे। आपका वजू 1 लीटर से कम पानी में हो जाया करता था, और हमारा 20 लीटर से कम, 10 लीटर से कम नहीं। खोल दिया, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं सुस्ती काहिली के साथ, सो करके। ये गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। एक सहाबी बैठे हुए वजू कर रहे हैं, जरा सा पानी उनसे ज्यादा खर्च हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया, और जब उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल अफिल वुदू इसराफ, अल्लाह के रसूल क्या वजू में भी फजूल खर्ची है, इसराफ है? वजू के अंदर भी फजूल खर्ची होती है? ये तो इबादत कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, हमारे आज़ा को धुलने से गुनाह गिरते हैं, गुनाह धुल जाते हैं, क्या इसमें भी फजूल खर्ची है? आपने कहा, सुनो, व इन कुंत अला नहरिन जार, अगर तुम बहती समंदर के किनारे, दरिया के किनारे भी अगर तुम बैठ कर वजू कर रहे हो, तहारत हासिल कर रहे हो, तब भी इस तरह नहीं कर सकते, तब भी इस तरह नहीं कर सकते। ये नबी भी तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ की है जो वजू के अंदर, तहारत के अंदर हद से तजावुज करते हैं, दुआ के अंदर हद से तजावुज करते हैं। बहुत सारे लोग दुआए कुनूत में एक लंबी चौड़ी दुआ पता नहीं कहां से लाते हैं, जो नबी ने नहीं सिखाई, नबी ने नहीं बताई, नबी ने नहीं किया। कहां से वो दुआ करते हम? वो दुआ कहीं भी हो, कोई भी इंसान कर रहा हो, चाहे हरम के अंदर हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, वो दुआ नबी की नहीं है, नबी की सुन्नत नहीं है, ये तरीका नबी का नहीं है, ये गलत है। नबी ने दुआए कनूत है थे हसन को अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत सिखाई है। उससे पहले हम पता नहीं क्या पढ़ते हैं, उसके बाद भी आधा घंटा की दुआ करते हैं कुनूत में। ये कहां का तरीका है? किससे आपने ये तरीका लिया है? किसने आपको ये तरीका सिखाया है दुआ का? बताइए मुझे। क्या ये दुआ के अंदर हद से तजावुज नहीं है? क्या ये दुआ की हद से तजावुज करना नहीं है? दुआ एक इबादत है, दुआ एक इबादत है, और इबादत जैसे नबी ने किया है और जैसे करने के लिए कहा है और जितना किया है उतना ही, वैसे ही, उतनी बार ही हमको करना है, तब जाकर वो इबादत होगी। अगर हमने कैफियत में ज्यादा कर दिया तब भी वो बिदात, तादाद में ज्यादती कर दी तब भी बिदात। बिदात है कि नहीं? ज़ोहर की 4 रकात नबी ने पढ़ी है, नबी ने पढ़ाई है, नबी ने सिखाई है। अब कोई ज़ोहर की 5 रकात पढ़ ले तो कोई कहे भाई नहीं, नेकी का काम है, नमाज पढ़ना भी क्या गलत काम है क्या? नमाज पढ़ना भी गलत काम है क्या? है भाई, नमाज पढ़ना गलत नहीं, नमाज पढ़ना गलत नहीं, इबादत करना गलत नहीं है, लेकिन नबी ने 4 किया, आप 5 पढ़ रहे हैं, यह गलत है, यह गलत है। आप कौन होते हैं ज्यादा करने वाले? आपको यह अथॉरिटी किसने दी? आपको यह हक किसने दिया कि आप 4 के बजाय 5 पढ़ें? ईद के दिन रोजा रखना हराम है, नबी ने मना किया है। अब कोई रोजा रखे तो कहे भाई
रोजा रखना भी कोई गलत काम है क्या, कोई गुनाह का काम है? नहीं, रोजा तो बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन नबी ने जिस दिन नहीं रखा, जिस दिन रखने से मना किया, उस दिन तुम रख रहे हो, इस वजह से वो बिदात है, इस वजह से वो गुनाह है, इस वजह से वो नबी की नाफरमानी। दुआए खुनूत नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत। आप पढ़ रहे हैं आधा घंटे की, पता नहीं कहां से दुआ ला करके पढ़ रहे हैं। भाई आपको इतना दुआ का शौक है, आप तनाई में मांग ले, आप मांगे तनाई में, रात को उठकर मांगे दुआ, 4 घंटा मांगे, पूरी रात मांगे, कौन मना कर रहा है आपको? यहां मुसल्ली बेचारे आधा घंटा तरावी के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आप आधा घंटा दुआ कर रहे हैं। 1 घंटा तरावी पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है लोगों को, उसमें से आधा घंटा आप दुआ कर रहे हैं खुनूत की। ये कौन सा तरीका है? यही ज्यादती है, यही ज्यादती है, और इसी ज्यादती को बिदात कहते हैं। वो दुनिया का कोई भी इंसान करे, कितना बड़ा इमाम क्यों ना हो, करे, गलत है। नबी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। हमको नबी की इत्तिबा का हुक्म दिया गया है, दुनिया के किसी भी इमाम की इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया गया। हमारे लिए रोल मॉडल, हमारे लिए उसवा, हमारे लिए नमूना नबी की जात है और कोई नहीं है। नबी ने जो किया वही हमको करना है, नबी ने जैसे किया वैसे हमको करना है, नबी ने जब किया तब हमको करना है। वरना ये समझ लें, नबी के तरीके को छोड़कर अगर हम गए तो ये सोच लें कितनी भी इबादतें कर लें, वो अल्लाह इबादतें हमारे मुंह पर कल क़यामत के दिन मार देगा। कोई अहमियत नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी उस इबादत की। नबी की इत्तिबा हर अमल में जरूरी है, नबी की इत्तिबा, नबी की सुन्नत की इत्तिबा हर अमल में जरूरी है। अगर चाहते हो हमारी नेकियां कल क़यामत के दिन काम आए तो नबी के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए, नबी की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, तभी वो जाकर इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी, वरना नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा था कि हर इबादत के खत्म होने पर नबी का तरीका क्या है? इस्तिग़फ़ार करना है, कसरत से अल्लाह से तौबा करना है, कसरत से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। जिस तरह नमाज के बाद नबी सलाम फेरने के बाद सिर्फ कहते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वुदू करने के बाद नबी ने सिखाया अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ पढ़ते सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह तेरी जात पाक है, तेरी ही तारीफ, हर तरह की तारीफ तेरे लिए है, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कभी ये दुआ वजू के बाद पढ़ते भी हैं आप लोग? ये दुआ वजू के बाद की है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। देखिए हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज खत्म होने के बाद इस्तिग़फ़ार करना है, गुनाहों की माफी मांगनी है। वजू कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन वजू खत्म हो रहा है, हमको तौबा करना है, हमको तौबा करना। वजू के खत्म होने पर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अल्लाह तुझसे मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, अल्लाह तेरी जनाब में मैं सच्ची तौबा करता हूं। ये वजू के बाद हमको कहना है, इबादत के खत्म होने के बाद नबी ने ये तरीका हमको सिखाया है। इसी तरीके से आप देखें, हज एक अजीम इबादत है, इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, लेकिन हज के खत्म होने के बाद भी अल्लाह ने हमको क्या हुक्म दिया? सुम्मा अफीदू मिन हैथु अफादन नास वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल्लाह। हज इतनी अहम इबादत है, ये माली इबादत भी है, बदनी भी इबादत है, सारी इबादतें इसमें जमा हो जाती है। ज़कात क्या? माली इबादत है, माल की इबादत है। नमाज क्या है? बदन की इबादत है। लेकिन हज जो है ये माली इबादत भी है, क्योंकि उसमें माल भी लगाया जाता है। बदनी भी इबादत है, क्योंकि उसमें सफा मरवा की सई, तवाफ, फला फला बहुत सारी इबादतें। तो इसमें बदनी इबादत भी, जिस्मानी भी इबादत है, माली भी इबादत है, कल्बी भी इबादत है, इखलास भी उसमें मतलूब है। तो सारी इबादतें इसमें जमा हो जाती हैं। इतनी अजीम इबादत हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं, हज के खत्म होने के बाद तुम अल्लाह से माफी मांगो। क्यों माफी मांगो भाई? इतनी बड़ी इबादत हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए, इतने दिन लगा रहे हैं उसमें, इतनी थकान, इतनी तकलीफें, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह कह रहा माफी मांगो। जी हां, माफी मांगना है, क्योंकि
جو حج کے دوران نبی کی جو سنتیں ہیں، نبی کا جو طریقہ ہے، جو اخلاص اللہ کو چاہیے تھا، جو للہیت اللہ کو مطلوب تھی، جو اللہ چاہتا تھا کہ ہم اس طرح حج کریں، اس طرح طواف کریں، اس طرح صفا و مروہ کی سعی کریں، اس طرح نمازیں پڑھیں، اس طرح دعا و مناجات کریں، اس طرح اللہ کے مقدس گھر میں عبادت کریں، اس طرح ہم نے حج نہیں کیا، اس طرح ہم نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، اتنی دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، وہاں جا کر بھی اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا، ہم نے جس طرح اللہ کو حج مطلوب تھا اس طرح ہم نے حج نہیں کیا، وہ جو کمی رہ گئی، وہ جو نقص رہ گیا، وہ جو کمی اس میں باقی رہ گئی، اللہ نے اس کے لیے کہا کہ تم نے صحیح طور پر جیسے مجھے حج چاہیے تھا ویسے نہیں کیا، لہذا استغفار کرو، تاکہ یہ تمہاری کمی جو حج کے اندر رہ گئی ہے، استغفار کی وجہ سے وہ کمی میں تمہاری معاف کر دوں۔ حج کے بعد بھی استغفار کرنا ہے، حج کے بعد بھی استغفار کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی مجلس سے اٹھتے، حالانکہ آپ کی مجلسیں اچھی ہوتی تھی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے آپ کی مجلس لگتی تھی، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آپ کی مجلس ہوتی تھی، لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے آپ کی مجلس لگتی تھی، دین سکھانے کے لیے آپ کی مجلس لگتی تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دینی مجلس سے یا دنیاوی مجلس سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ حالانکہ دین کی باتیں آپ نے سیکھی اور سکھائی، دین کی باتیں آپ نے پڑھی اور پڑھائی ہیں، قرآن آپ نے پڑھا اور پڑھایا ہے، آپ کی سنتوں کو ہم نے سیکھا اور سکھایا ہے، لیکن مجلس کے ختم ہونے کے بعد نبی نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ استغفار، توبہ کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ قرآن کی تلاوت، اللہ کے سب سے مقدس کلام کی تلاوت عبادت ہے۔ ایک تو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں استغفار کرو، کیونکہ قرآن کے اندر بھی، پڑھنے کے اندر بھی اخلاص ہے نا، قرآن کے حروف کی ادائیگی مطلوب ہے کہ نہیں؟ اب زا کو زواد پڑھ دیے، سین کو سین کر دیے، معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اس کا مفہوم بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ ہا کو ہا کہہ دیے، معنی بدل گیا، تا کو توا کہہ دیے، معنی بدل گیا۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنا عبادت ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کرو، کیونکہ تمہارے قرآن کی تلاوت میں کمی ہے، تمہارے قرآن کی تلاوت میں اللہ کے لیے جو اخلاص مطلوب تھا وہ اخلاص نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد جو انسانوں کے دل میں، مومنوں کے دل میں ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کمی ہے، یہ نقص ہے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی۔ اسی بنیاد پر قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو، نبی نے کہا استغفار کرو، وضو سے فارغ ہو، نبی نے کہا استغفار کرو، کتنی بھی اچھی مجلس سے آپ فارغ ہو، استغفار کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی مجلس سے اٹھتے، ولا تلا قرآن، اور کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے، ولا صلی صلاۃ، اور کبھی بھی کسی بھی نماز سے فارغ ہوتے، آپ الا ختم بذالک کلمات، تو یہ چند کلمات اس کے بعد یعنی اخیر میں فارغ ہونے کے بعد ضرور کہتے۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں جب بھی کسی مجلس سے آپ فارغ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کسی بھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو انہی کلمات کو آخر میں کہتے ہیں۔ کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ کون سے کلمات وہ کہتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، یہ جو مجلس میری لگی تھی، اس مجلس کے اندر اگر اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تجھے ناراض کرنے والی کوئی بات میری زبان سے نکلی ہے، اے اللہ اگر اس مجلس میں میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اگر کسی کو کوئی
مشقت اور پریشانی لاحق ہوئی ہے، اے اللہ اگر تیری نافرمانی ہوئی ہے، تیرے نبی کی سنت کی نافرمانی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ یہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس قرآن کی تلاوت میں اللہ کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی نقص رہ گیا ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ اس نماز میں جو کمی رہ گئی ہے، جو نقص رہ گیا ہے، جو تلافی میں نہیں کر پایا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے استغفار کرتے، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے استغفار کرتے، کتنی بھی اچھی مجلس سے فارغ ہوتے استغفار کرتے۔ آپ نے کہا ہاں عائشہ میں ان کلمات کو آخر میں ضرور پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے کہا من قال خیرا ختم له طاب على ذلك الخیر، اگر کسی نے اچھی مجلس کے بعد یہ باتیں کہیں تو اس کے حق میں یہ کلمات، یہ استغفار، اللہ رب العالمین اس پر مہر لگا دے گا اور قیامت تک کے لیے اس کی نیکی کو اللہ حفاظت کر کے رکھ دے گا، ذخیرے کے طور پر اللہ رب العالمین اس نیکی کو رکھ دے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے اس کی نیکی کو محفوظ کر دے گا۔ اور اگر کسی نے اسی مجلس کے بعد کہی جس میں اس سے نبی کی نافرمانی، نبی کی سنت کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو، تو اگر کسی نے یہ استغفار کے کلمات پڑھ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن لہو کفارہ، تو اس کے حق میں کفارہ ہو جائے گا استغفار، یعنی وہ جو کمی اس میں ہو گئی تھی اللہ اس استغفار کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا۔ اس کی بنیاد پر ختم مجلس کے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی یہ ختم مجلس کے وقت مجلس سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس کے اندر جو اس سے اللہ کی چھوٹی موٹی نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، حاضرین گرامی، تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکی ہم کر کے جب فارغ ہو اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی چل رہی ہے، آپ کی آخری سانسیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں، سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے لمحات میں داخل ہے۔ ایسے وقت میں، آخری زندگی میں، آدمی کو اپنے آخری وقت میں، آخری عمر میں، آخری لمحے میں اللہ سے سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ سب سے افضل آدمی ہیں، آپ سب سے افضل اور برتر انسان ہے، لیکن نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے آخری زندگی میں، آخری لمحات میں، آخری سانسوں میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ اے محمد تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، واستغفر، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، آخری سانسوں میں انسان کو چاہیے کہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان آج تک پیدا ہوا نہیں، کسی ماں نے کسی ایسے بچے کو جنا ہی نہیں جس کے نام اعمال میں گناہ نہ ہو، جس نے رب کی نافرمانی نہ کی ہو، جس نے نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہ کی ہو۔ آج تک اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا ہوگا بھی نہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ ہر نیکی کے بعد، ہر معصیت کے بعد، ہر گناہ کے بعد اور اسی طرح ہر عبادت کے بعد اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر انسان جب یہ سمجھے کہ میرا آخری وقت آ رہا ہے، انسان جب مرض الموت میں آ جائے، انسان جاکنی کی حالت میں ہو، انسان بستر مرگ پر سو جائے، اس وقت سب سے زیادہ جو عبادت انسان کو کرنا چاہیے وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ میرے نبی بیمار ہے، میرے نبی بیمار ہے، آپ کو معلوم ہو گیا آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، نبی کو حکم دیا گیا اے نبی آپ بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، آپ بھی انسان ہی ہیں، آپ بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے ذرا سوچو، ہمارے تو نام اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے، ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، نبی کی ایک سنت کو نہیں بلکہ ہزاروں سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ کتنا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کتنا توبہ کر رہے ہیں، کتنی استغفار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کو یہ حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تم اللہ کی پاکی بیان کرو
اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اس وقت تک رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے. میرے بھائیوں, یہ رمضان کا آخری وقت ہے, یہ رمضان کا آخری لمحہ ہے, یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں, یہ رمضان کے آخری اوقات ہیں. ہم نے ابھی آپ کو نبی کا طریقہ بتلایا. کسی بھی نماز سے فارغ ہو رہے ہیں استغفار, حج سے فارغ ہو رہے ہیں استغفار, تہجد سے فارغ ہو رہے ہیں استغفار, حج سے فارغ ہو رہے ہیں استغفار, قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو رہے ہیں استغفار, اللہ کی جناب میں توبہ. یہ روزہ جو سب سے بڑی عبادت ہے رمضان کے اندر, ہم اس سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ رمضان ختم ہو رہا ہے, یہ روزے ختم ہو رہے ہیں. اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ کریں, اللہ سے استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ کے سامنے روئے. اے اللہ, جس طرح تو چاہتا تھا روزہ رکھنا اس طرح ہم روزہ نہیں رکھ پائے. اے اللہ, جس طرح تو چاہتا تھا رمضان گزارنا ہم اس طرح نہیں گزار پائے. اے اللہ, جس طرح تو چاہتا تھا قیام اللیل تراویح پڑھی جائے اس طرح ہم نے تراویح نہیں پڑھی. اے اللہ, تو جس طرح چاہتا تھا رمضان میں جس طرح کی تلاوت ہونی چاہیے اس طرح ہم نے تلاوت نہیں کی. اے اللہ, اس رمضان میں ہم سے بڑی کمیاں ہوئی ہیں, بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں, بڑی سستی ہوئی ہے. اللہ, تیری بڑی نافرمانی ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر کیا ہے. اللہ, ہم نے رمضان کی حق کو ادا نہیں کیا. اللہ, جو کوتاہیاں ہوئی, جو کمیاں ہوئی, جو نقص ہوئی, جو زیادتی ہوئی, اللہ تو اس کو معاف کر دینا. اللہ تو اس کو معاف کر دینا. اپنے گناہوں کی معافی مانگو میرے بھائیو. یہ رمضان کا آخری وقت ہے, آخری لمحہ ہے, یہ نبوی طریقہ ہے, یہ سلف صالحین کا شیوا ہے. کسی بھی عبادت سے وہ فارغ ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے, اللہ سے معافی مانگتے, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے. ہم کو بھی چاہیے, ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہم آج سے, ابھی سے اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ کریں, اللہ سے صرف توبہ کریں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ وقت ہے, خلیفہ راشد ہے, یہ رمضان کے آخری وقت میں سارے اپنے گورنروں کو خط لکھ کے بھیجتے تھے, اے لوگوں سنو, رمضان کے آخری اوقات ہیں, آخری گھڑیاں ہیں, تم لوگ اس طرح کہو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو جس طرح تمہارے باپ نے, تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام نے کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اے اللہ تو ہم کو بخش دے. اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا, ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں اس طرح کا ہو جس طرح موسیٰ نے ظلم کرنے کے بعد کہا, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے, رمضان کے اندر جو عبادتیں کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کی ہے, فاغفر لی, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب عمر بن عبد العزیز کہتے تھے تم اس طرح کہو جس طرح یونس علیہ السلام نے کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیری ذات پاک ہے, میں ظالم ہوں, میں گناہگار ہوں, میں نافرمان ہوں, اے اللہ میں تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس طرح کہنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, الغیبہ تخرق الصیام, غیبت, چغلخوری, جھوٹ, ہنسی مذاق, بےہودہ باتیں یہ روزے کو چیر دیتی ہیں, روزے کو پھاڑ دیتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا لیکن غیبت سے ہم نے پرہیز نہیں کیا, جھوٹ سے ہم نے پرہیز نہیں کیا, چغلخوری سے ہم نے پرہیز نہیں کیا, کسی کی عزت کے کھلواڑ کرنے سے ہم نے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا. ہمارے روزے پھٹ گئے, ہمارے روزے برباد ہو گئے, ہمارے روزے ناقص ہو گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, الغیبہ تخرق الصیام, غیبت روزوں کو پھاڑ دیتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پھٹے ہوئے کو سل ڈالے, جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے دوسرا کپڑا رکھ کر پیوند لگا کر ہم اس کو سل دیتے ہیں, اس پھٹن کو بند کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو پھٹ گیا ہے, ہمارا روزہ جو برباد ہونے کے قریب ہے, اب اس وقت ہم کو استغفار کرنا چاہیے. استغفار سے کیا ہوگا, جو ہمارے روزے پھٹ گئے ہیں, روزے کو جو ہماری غیبتوں نے, ہمارے جھوٹ نے, مذاق نے چیر دیا, پھاڑ دیا ہے, اس پھاڑنے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں تو استغفار کر لیں.
استغفار سے ہمارے روزے درست ہو سکتے ہیں جو برباد ہونے کے قریب ہیں. استغفار سے وہ ہمارے روزے جو پھٹ چکے ہیں وہ جڑ سکتے ہیں. امام ابن المنقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں الصیام جنۃ من النار, روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے, لیکن کب جب تک وہ انسان اپنے روزے کو پھاڑے نہ. ڈھال کب کام آتی ہے؟ اب یہ جو ڈھال وار کو روکنے کے لیے جنگ میں لیتے ہیں لوگ, وہ کب کام آتی ہے؟ جب اس میں شغاف نہ ہو. اب اس میں پھٹن ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو وار لگ سکتا ہے, تلوار کا وار لگ سکتا ہے اس میں سے, تیر کا وار لگ سکتا ہے اس میں سے, لیکن جب وہ اس میں کوئی پھٹن نہ ہو, کوئی شغاف نہ ہو, کوئی سوراخ نہ ہو, تو اب سامنے والے کے وار کو روک سکتا ہے. تو یہ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے, لیکن جب اس میں شغاف نہ, اس میں پھٹن نہ ہو. اگر کوئی روزہ رکھنے کی حالت میں نافرمانی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, جہالت کے کام کرتا ہے, لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے. اب اگر اس کے بعد کوئی استغفار کرتا ہے, سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, تو روزہ پھر سے جڑ جاتا ہے, روزہ پھر سے جڑ جاتا ہے. ہم تو استغفار بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے استغفار کو بھی ایک اور استغفار کی ضرورت ہے. ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. آج ہم استغفار کریں, یہاں سے گئے پھر وہاں سے گناہ شروع کر دیا, تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. یہ حالت ہماری ہو گئی. لہذا یہ نبوی طریقہ ہے میرے بھائیوں. آج سے آپ ہم سب کو اللہ کی جناح میں صرف توبہ کریں, صرف توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے. قرآن میں بڑی ساری دعائیں ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا, یہ ساری دعائیں آپ کثرت سے پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس طرح کی دعاؤں کو اپنا شیوا بنا لیں, کثرت سے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, تاکہ یہ عبادتیں جو ہم نے اس مہینے کے اندر کی ہیں وہ عبادتیں درست ہو سکیں, وہ روزہ ہمارا صحیح ہو سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.